हेलो गाइस, CSS PMS गुरु में आप सबको खुश आमदीद। हम पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पढ़ रहे हैं और उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो 1999 से लेके 2017 तक है। और इस पीरियड में हम देखते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट हुई थी और कौन कौन से जो पार्टीज़ थे उनकी हुकूमत हुई थी और मार्शल लॉ किस तरह आया था। तो आइए इसको देखने की कोशिश करते हैं। पीरियड 1999 टू ऑनवर्ड, इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला फ़ेज़ जो है वो 1999 से लेकर 2008 का, दूसरा फ़ेज़ जो है वो 2008 से लेकर 2013 तक, और तीसरा फ़ेज़ जो है 2013 से ऑनवर्ड का। तो पहला फ़ेज़ देखते हैं 1999 से 2008 का। अक्टूबर 1999 फोर्ट मार्शल लॉ ऑफ पाकिस्तान इम्पोज बाय जनरल मुशर्रफ। अक्टूबर 1999 में जो चौथा जो मार्शल लॉ लग गया वो जनरल मुशर्रफ ने लगाया, वो अक्टूबर 1999 में लगाया। और वो ख़ुद 1999 से लेकर 2007 तक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे। और इसके साथ जो उसने मार्शल लॉ लगाया था तो उन्होंने अपने आप को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कहने के बजाय उन्होंने चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान का टाइटल दिया। और ये टाइटल उनके पास 12 अक्टूबर 1999 से लेकर 21 नवंबर 2002 तक रहा। और 2002 में जो उन्होंने रेफरेंडम करवाया, और रेफरेंडम्स करवाने से 2001 में तो वो फिर प्रेसिडेंट मुंतखब हुए 2008 तक, और 2008 में उन्होंने फिर रिज़ाइन दे दी। और उसके साथ मुख्तलिफ़ प्राइम मिनिस्टर गुज़रे उसके दौर में। जो पहला प्राइम मिनिस्टर था वो ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली था, जो 1999 से लेकर 2002 तक प्राइम मिनिस्टर रहे। दूसरा उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन आए और वो नवंबर 2002 से जून 2004 तक रहे। और देन आफ्टर हिज टेन्योर शौकत अली आए, और शौकत अली जो थे वो अगस्त 2004 से लेकर नवंबर 2007 तक प्राइम मिनिस्टर रहे पाकिस्तान के। और लास्ट में मियां मोहम्मद सुमरो आए, वो नवंबर 2007 से लेकर मार्च 2008 तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे। तो इस बीच में मेजर डेवलपमेंट्स क्या हुई उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वार एंड टेरर एंड अलायंस, ये 2011 में जो 9/11 का इंसिडेंट हुआ उसके बाद वार एंड टेरर जो सामने आई, उस वार एंड टेरर में पाकिस्तान जो था वो USA का एक की एलाई बन गया था। और उन्होंने सामने फ्रंट से जो टेररिज्म था उसके ख़िलाफ़ उन्होंने एक्शन ली थी। और जो अफ़गानिस्तान में जितने टेररिज्म थी उसमें पाकिस्तान ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। उसके बाद रेफरेंडम हुई थी। रेफरेंडम took place in April 2002 and मुशर्रफ became president of पाकिस्तान। और 2002 अप्रैल 2002 में रेफरेंडम हुई। और रेफरेंडम होने तक जो मुशर्रफ था वो ख़ुद को चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान कहलाता था। और ये आपके लिए इसमें MCQs भी आता है कि पाकिस्तान का वो वाहिद चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान कौन था, चीफ़ एग्जीक्यूटिव कौन था, पाकिस्तान का वाहिद चीफ़ एग्जीक्यूटिव कौन था। तो आपको ये याद रहेगा कि वो मुशर्रफ था। उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इंट्रोड्यूस किया गया था, जिस तरह याहिया ने इंट्रोड्यूस करवाया था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, उसी के थ्रू उन्होंने 1 यूनिट ख़त्म करवाया था। उसी के थ्रू जो सूबे थे वो सूबों का उन्होंने दर्जा दिया था, जो 4 सूबे पाकिस्तान के थे वो उसके बारे हमने डिटेल में डिस्कस की थी। तो यही चीज़ फिर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002 में मुशर्रफ ने भी इंट्रोड्यूस करवाया था। और फिर इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन जो थी उसको रिवाइव किया था। और जनरल इलेक्शन जो थी नेशनल प्रोविंस असम्बलीज़ की वो इसी के तहत अक्टूबर 2002 में ये हुई थी। और उसके बाद डिवोल्यूशन प्लान उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। डिवोल्यूशन प्लान में उन्होंने जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, जितने इंस्टीट्यूशंस थे, उनको उन्होंने डिवॉल्व किया था, उनको उन्होंने लो लेवल में लाने की कोशिश की थी। जो इंस्टीट्यूशंस या जो डिपार्टमेंट सेंट्रल के पास होती थी वो उसमें से ज़्यादा उन्होंने प्रोविंस को दिया था, और जो प्रोविंस के पास होती थी वो उन्होंने डिवॉल्व करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने लाने की कोशिश की थी। एक प्लान उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद नेशनल एंड प्रोविंशियल जो इलेक्शन हुई थी वो 10 अक्टूबर 2002 को इलेक्शन हुई थी, जिसमें मुख्तलिफ़ जगह पे कहीं पे किसी का हुकूमत था, ख़ासकर KPK में जो MMA की हुकूमत बनी थी, एक कोलिशन हुकूमत बनी थी। और उसके बाद नए
انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو تھی وہ انہوں نے کرپشن کے خلاف جو ایک ڈپارٹمنٹ انٹروڈیوس کروایا تھا وہ ابھی بھی فنکشنل ہے. وہ 16 نومبر 1999 کو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا. اور پھر چارٹر آف ڈیموکریسی اس بیچ ہوئی تھی باہر لنڈن میں بے نظیر بھٹو اور ایک نواز شریف کے درمیان ایک چارٹر آف ڈیموکریسی جسے میثاق جمہوریت کہا جاتا ہے وہ سائن ہوا تھا 14 مئی 2006 کو لنڈن میں وہ سائن ہوا تھا. یہ بھی آپ کے پاس ایک MCQs ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کن کے بیچ طے پایا تھا اور یہ کہاں طے پایا تھا لنڈن میں اور یہ کس تاریخ کو طے پایا تھا. تو یہ مئی 14 2006 کو طے پایا تھا. اور لاسٹ میں میجر انسیڈنٹس ہوئی تھی اس دوران. جو میجر انسیڈنٹس تھی اس میں سے نواز شریف اور بے نظیر بھٹو جو تھے جو جلا وطن ہونے کے بعد کافی سالوں کے بعد واپس آئے تھے پاکستان. اور ٹیررزم جو تھی وار آن ٹیرر یہ پیک پہ تھی. اسی کی وجہ سے پاکستان میں ہر جگہ حملے ہوا کرتے تھے, خودکش ہوا کرتے تھے, یہ عام تھا. اور پھر US کے ساتھ جو الائنس جو پاکستان تھی اس کی وجہ سے پاکستان کے لوگ کو اس گورنمنٹ کو مطلب پسند نفرت کرنے لگے تھے. اور جو لال قلعہ کو سیج کیا گیا تھا مشرف کی طرف سے, اور ریموول آف چیف جسٹس جو چیف جسٹس چودھری محمد افتخار کو ریموو کیا گیا تھا. پھر بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تھا راولپنڈی میں. تو یہ میجر انسیڈنٹس ہوئی تھی اور انہی انسیڈنٹس کی وجہ سے پولیٹیکل پریشر ہوا تھا اور لانگ مارچ سٹارٹ ہوئے تھے, لائر موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی اور سول رائٹس سٹارٹ ہوئی تھی. اور یہ پھر جا کے مشرف کی ریزگنیشن کا مین وجہ بنا تھا. تو اس میں دیکھتے ہیں فیز 2 جو 2008 سے لے کے 2013 تک جو ٹینیور ہمارے پاس آتا ہے وہ ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں پھر سپٹمبر 2008 میں جب مشرف نے ریزائن دی اس کے بعد سپٹمبر 2008 میں پریزیڈنٹ PPP کی طرف سے آصف علی زرداری پریزیڈنٹ بنے تھے اور 2013 تک وہ پریزیڈنٹ رہے تھے. اور اس کے ساتھ جو پرائم منسٹرز رہے تھے اس میں سے پہلا جو تھا وہ یوسف رضا گیلانی تھا. وہ مارچ 2008 سے لے کے جون 2012 تک پرائم منسٹر رہے تھے. لیکن اس کی پھر اس کے اوپر کرپشن کی کیس آ گئی اور پھر عدالت نے فیصلہ دیا جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی بدولت اسے ڈسکوالیفائی کیا گیا. اس کے بعد پھر راجہ پرویز اشرف آئے اور راجہ پرویز اشرف 2012 سے لے کے مارچ 2013 تک رہے اور اسی بیچ اس کے اوپر بھی کرپشن کی کیس آئی اور پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اسے بھی ڈسکوالیفائی کیا گیا. اور پھر لاسٹ میں اس ٹینیور میں میر ہزار خان کھوسو جو تھے مارچ 2013 سے لے کے جون 2013 تک وہ پریزیڈنٹ رہے تھے. تو اس بیچ میجر ڈیولپمنٹس کیا ہوئی تھی وہ ذرا ڈسکس کرتے ہیں. آرمی آپریشن ان سوات جو راہ راست کا جو آپریشن تھا وہ اس بیچ ہوا تھا سوات میں جو ٹیررزم کے خلاف. اور پھر ٹیررزم اپنے عروج پہ تھی, جگہ جگہ پاکستان میں بم بلاسٹ ہوا کرتے تھے, جگہ جگہ پاکستان میں خودکش حملے ہوا کرتے تھے. اور پھر اسامہ بن لادن کو جو پایا گیا تھا 2 مئی 2011 میں ایبٹ آباد میں ایک آپریشن ہوئی تھی جو USA کی طرف سے. تو وہ ورلڈ موسٹ وانٹڈ بندے کو وہاں پکڑا گیا تھا. پھر آغاز حقوق بلوچستان کو جو ایک آغاز حقوق بلوچستان کے نام سے ایک پیکج ان کو دیا گیا تھا. اور کرپشن اینڈ ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی جس میں 2 پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا. اور نیٹو اسٹرائکس ہوئی تھی پاکستان کی چیک پوسٹ جو محمد ایجنسی کے چیک ایریا میں جو پاکستان کی نیکسٹ چیک پوسٹ پہ جو ایئر اسٹرائک ہوئی تھی نیٹو کی طرف سے جس سے پاکستان کے 24 جوان شہید ہوئے تھے. اور پھر لاسٹ میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سٹارٹ ہوئی تھی جس میں سی پیک اور پاک ایران گیس جیسے پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے تھے. تو یہ میجر ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اس دوران. تو اس کے بعد دیکھتے ہیں لاسٹ جو فیز ہمارے پاس آتا ہے 2013 سے لے کے 2017 تک. تو اس میں جو الیکشن ہوئی تھی 2013 کا جو الیکشن ہوا تھا اس میں پاکستان مسلم لیگ اکثریت سے سامنے آئی تھی. اور اسی وجہ سے پاکستان کا جو مسلم لیگ کا جو چیئرمین تھا نواز شریف وہ پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے تھے اور 2013 سے لے کے 2017 تک وہ پرائم منسٹر رہے. اور اس کے بعد یہ پھر بعد میں کچھ پاناما لیگ کی کیسز کی وجہ سے اسے پھر ڈسکوالیفائی کیا گیا 2017 میں. اور اس کے ساتھ جو پریزیڈنٹ آئے وہ ممنون حسین آئے, سوری میں نے اس کی اسپیلنگ پورا نہیں لکھا ہے.
اور ممنون حسین پریزیڈنٹ رہے، وہ سپٹمبر 2013 سے لے کے اب تک وہ اپنے عہدے پہ فائز ہیں. اور جو نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ہونے کے بعد پھر خاقان عباسی اس کے جگہ سیٹ سنبھال لیا، اور خاقان عباسی پرائم منسٹر ہیں ابھی بھی. پاکستان کے پریزنٹ پرائم منسٹر خاقان عباسی ہیں. تو اس میں جو میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ان پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. ٹیررزم ابھی بھی پاکستان میں جاری ہے، اس بیچ بھی جاری تھا، اور جو خاص کر آرمی پبلک اسکول پہ جو اٹیک ہوئی تھی بچوں پہ، وہ مطلب ایک دہشت ناک اٹیک تھا. اور اس کے بعد پاناما لیک جو ایک سامنے آیا تھا، اور یہ پاناما لیک کے بارے میں ہمارا پورا ایک لیکچر ہے. آپ ہمارے جو کرنٹ افیئر کے جو سیریز ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہیں سے آپ اس کی ٹیوٹوریل جو ہے آپ وہاں سے اس کے بارے میں پڑھیں، اس کے بارے میں ڈیٹیل پاناما لیگ کے بارے ہم نے وہاں آپ کو پرووائڈ کیا ہے، آپ دیکھ لیں. پاکستان سپر لیگ کرکٹ جو 2005 سے ختم ہوئی تھی، 2007 سے جو سری لنکا کے ٹیم کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد واپس نہیں آئی تھی، لیکن ابھی پاکستان سپر لیگ کا جو ایک سسٹم انہوں نے سٹارٹ کیا ہے، انٹرنیشنل جو ابھی کرکٹ سیریز ہے وہ واپس آ رہی ہے پاکستان میں. کرنٹلی جو ورلڈ 11 کی جو ٹیم پاکستان آئی ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں کرکٹ واپس آئی ہے. اور لاسٹ میں جو سی پیک کا جو ایک $46 بلین کا جو چائنا کی طرف سے انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، وہ کافی زور و شوروں سے شروع ہے اور جاری ہے. اور سی پیک کے بارے میں بھی آپ ہمارے جو کرنٹ افیئر کے سیریز میں ایک باقاعدہ اس کے بارے میں ٹیوٹوریل آپ پڑھ سکتے ہیں، وہاں آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں انفارمیشن ملے گی. اور تو کائنڈلی آپ وہ ٹیوٹوریل دیکھ لیں، اور یہ کرنٹ افیئر میں ہمارے پاس یہ ٹیوٹوریل ہیں، آپ وہ ویو کر لیں. تو گائس یہ ہمارا لیکچر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور یہ جو پولیٹیکل موومنٹ تھی، وہ ہسٹری تھی، وہ یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.